السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جائیں گے۔ ایک یہ کہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دنیاوی اور دینی جائز کام کی بھی کنجی ہے۔ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تفسیر روح البیان شریف میں بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر کفل پڑا تھا اور اس کے نیچے سے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہے سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اس بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی اور اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وہی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے تو اسی قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ عذاب الہی سے محفوظ رہے، مگر خیال رہے کہ ان الفاظ میں بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ناظرین، تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ کر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے میں رحمت الہی کی درخواست کروں گا۔ تفسیر و کبیر وغیرہ میں ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حروف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے نمازوں نے گھیر لیے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کے 19 حروف عطا فرمائیں گے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت کے گناہ معاف ہوں گے۔ ناظرین، بسم اللہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہم کچھ تھوڑے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیز وغیرہ سے نقل کر کے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کی اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔
موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دوا استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بید ہے کہ دوا ایک مگر تاثیریں دو، کہ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ، پہلی بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز ہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جب اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی بچوں حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا۔ استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے نیکی سے ماں باپ کی نجات ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سورۃ التوبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے۔ اس طرح ذبح میں جانوروں کی جان لی جاتی ہے، یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو۔ سبحان اللہ، تو جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تو درد جاتا رہتا تھا اور جب اتار دیتا تو درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوایا، دیکھا تو اس میں ایک پرچی لکھی تھی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض یہ کہ بسم اللہ میں بے شمار فوائد ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی باریک غذا میں کھا لیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے مصر کارتوس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان بندوق کارتوس یقیناً شیر کو مارتا ہے، مگر کب؟ جب کہ اچھی رائفل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صحابہ اکرام کی سی نہیں۔ ہم اس زبان سے روزانہ جھوٹ، غیبت وغیرہ بکتے رہتے ہیں اور پھر تاثیر کہاں سے آئے؟ اگر قرآن پاک کی تاثیر دیکھنی ہے تو اچھی زبان پیدا کرو۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔